علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ فیض حمید کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کی باری، یعنی فیض حمید کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف، ان کے کورٹ مارشل کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ گرفتاری اور کورٹ مارشل سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہو گئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں ان کے اوپر الزامات کیا ہیں کہ تحریک انصاف بھی ان کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں حکومت بھی چاہتی ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہو، یا کم از کم نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ باجوہ کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ باجوہ صاحب نے ایسا کیا کیا؟ میں آپ کو ایک ایک چیز باجوہ صاحب کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ عمران خان کے خلاف تھے، پی ڈی ایم کی حکومت لانے میں ان کا کردار تھا، یا کچھ اور کر رہے تھے؟ میں ایک تاریخی حقائق اور واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں۔ اور دوسرا، تحریک انصاف کو حکومت کے گھر جانے کی ایک اور امید پیدا ہو گئی ہے، امید بر آئی ہے ایک اور وہ یہ کہ عدالت حکومت کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ ایک ملک میں عدالت نے وزیر اعظم کو صرف اس بنیاد پر گھر بھیج دیا، برطرف کر دیا کہ انہوں نے کرپٹ شخص کو، جس کے اوپر الزامات تھے کرپشن کے، اس کو وزیر بنا دیا۔ تھائی لینڈ کی بات ہو رہی ہے، تھائی لینڈ میں ایک وقت عدالتی فیصلہ آیا ہے، لیکن اس عدالتی فیصلے میں تحریک انصاف کے لیے بھی خیر کی خبر نہیں ہے۔ تو کیا تحریک انصاف، وہ جو کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے گال لال دیکھ کے اپنے منہ پر چپیڑیں نہیں مارنی چاہیے، تو وہ تو تحریک انصاف یہ کرنے کی ایکسپرٹ ہے۔ تو بنگلہ دیش میں جو صورتحال پیدا ہوئی، جو انتشار پیدا ہوا، وہاں کی وزیر اعظم فرار ہو گئی، تو تحریک انصاف نے کہا کہ پاکستان میں بھی یہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے، عمر ایوب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی بھاگنے والے ہیں۔ ان کے بھونپو باہر بیٹھے ہوئے ایک اپنا کیا ہوتا ہے، بوڑھے بابے، ایک سٹھیائے نہیں بلکہ وہ تو اٹھائے ہوئے، 80 کراس کر گئے ہوں گے، شاہین صاحبائی، انہوں نے تو یہ شدنی چھوڑ دی تھی کہ جناب 14 جہاز پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان 14 جہازوں میں آصف زرداری صاحب کے جہاز بھی ہیں، تیار کھڑے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب کے جہاز بھی ہیں، آرمی چیف کے جہاز بھی ہیں، ملک ریاض کے جہاز بھی ہیں، یہ سب اب بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں چھوڑی جا رہی تھی، کیونکہ دوسروں کے گال لال دیکھ کر اپنے منہ پہ چپیڑے مارنے کے ایکسپرٹ ہیں۔ تو اس لیے اب یہ کیا، تھائی لینڈ کا جو فیصلہ ہے، تھائی لینڈ کی عدالت کا، اس کو پی ٹی آئی جو ہے وہ نظیر بنا کر، اس کو مثال بنا کر پاکستان کی عدالت سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ جس حکومت کو گھر بھیجے، کیونکہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ تو ہم ان سارے معاملات پر بات کریں گے، اور کیونکہ بڑا معاملہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا ہے۔ پہلے تو خبر یہ بھی تھی نا، خبر سے مراد کے مارکیٹ میں یہ بات گرم تھی۔ بات، خبر اور افواتین الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ خبر وہ ہوتی ہے جو مصدق کا ہو، جو ٹھوک بجا کے جس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہو کہ ہاں جی اس کی تصدیق ہے کہ یہ خبر ہے، اور بات وہ ہوتی ہے جو گوسپ، اور افواہ ہوتی ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو۔ جو بات ہوتی ہے نا، اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثاقب نثار صاحب کے متعلق خبر تھی، بات تھی بلکہ، کہ ملک سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنے جرنیل کو نہیں بخشا، فیض حمید کو گرفتار کر لیا، تو ثاقب نثارہ تو کی شے بھائی، نس سے تو میاں، تو بھاگ گیا۔ لیکن ہمارے دوست محسن بلال صاحب کی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، میں واپس آ رہا ہوں، میں ملک سے باہر ضرور گیا ہوں لیکن میں واپس آ رہا ہوں، اور میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں بڑے بڑے انکشافات ہوں گے۔ پھر پتہ چلا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ وہ فرار ہو گئے۔ پروجیکٹ عمران خان پاکستان کی فوج کا بہت پرانا پروجیکٹ تھا، اس پر سالہ سال کی محنت ہے، شاید 2 دہائیاں سے زیادہ کی محنت ہے، جو سنجیدہ محنت، تیاری تو شروع سے ہو رہی تھی نا، پنیری تو پہلے لگائی گئی تھی۔ تو اس میں جو آخری اس کو فائنل ٹچز دیے تھے نا، نواز شریف کو نائل کروا کر جیل بھیج دیا، مریم نواز کو جیل بھیج دیا، آصف زرداری کو جیل، مطلب ساری ان کی اپوزیشن جیل میں بھیج دی، عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا۔ تو یہ سارے کارنامے جنرل قمر جاوید باجوہ کے تھے۔ ظاہر ہے فیض حمید اس پروجیکٹ کو عملی جامہ پہنا رہے تھے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ فیض حمید جو ہے وہ اپنے دیے گئے ٹارگٹ سے کہیں زیادہ آگے چلے گئے، یہ بھی ہوا ہے۔ لیکن قمر جاوید باجوہ، فیض حمید گرفتار ہو گئے، ان کے اوپر ان کا کورٹ مارشل،
اپنا کرپشن کے الزامات کے علاوہ، لوگوں کو اغوا کرنے کے الزامات کے علاوہ، قبضہ کرنے کے الزامات کے علاوہ، ڈکیتی ڈالنے کے الزامات کے علاوہ اپنے جو اوتھ ہے اس کی خلاف ورزیاں، یعنی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرنے کے بھی مرتکب، وہ بھی الزام ہے ان کے اوپر۔ چند ہفتوں میں فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی اگر مجھے کچھ کہا گیا، میرے خلاف مقدمہ ہوا، تو میں نے تو قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر سارا کچھ کیا تھا، میرے باس تو وہ تھے۔ ٹیکنیکلی ڈی جی آئی ایس آئی کے باس جو ہوتے ہیں نا، وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو اگر وہ فیض حمید یہ کہیں کہ جی میں نے اپنے باس کے کہنے پر کہا تھا، تو عمران خان کی گردن میں پھندا، تو عمران خان صاحب پھنس جائیں گے۔ لیکن باجوہ صاحب جو کہتے ہیں، کیا وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ نہیں، باجوہ صاحب بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے کافی سارے انٹرویوز دیے، شاید میتلا کے ساتھ گفتگو کی، 6 گھنٹے کی سٹنگز ان کی جاوید چودھری کے ساتھ تھیں۔ پھر یہ ہوا کہ وہ یہ تک کہنے لگے کہ جی عمران خان تو فوج کا پروجیکٹ تھا، ہمارے سر پر عمران خان کے عشق کا بھوت سوار تھا، بطور ادارہ ہم نے فیصلہ کیا تھا عمران خان کو لانے کا۔ تو فوج نے کہا کہ نہیں یار، یہ تو بہت گند گھول رہا ہے بھائی، بہت گند گھول رہا ہے، اس کے اوپر پابندی لگا دو۔ پابندی لگا دی گئی نگرانی میں۔ اور بدقسمتی چیک کریں کہ مسلم لیگ نون والے بھی گالیاں دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ باہر گئے تھے اٹلی، کہیں بیٹھے ہوئے تھے سڑک کے کنارے، وہاں پر کوئی پشتون تھا پی ٹی آئی کا، وہ ویڈیو بھی بنا رہا ہے، چور ہے، یہ ہے، وہ ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب نے کئی بار مطالبہ کیا، ابھی بھی ان کا مطالبہ ہے کہ اگر جنرل فیض حمید کو پکڑا ہے تو آرمی فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن باجوہ کا کورٹ مارشل بھی ہونا چاہیے۔ جی باجوہ کا کورٹ مارشل کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ رجیم چینج اس نے سازش کی تھی۔ ہم اس پر آتے ہیں، کیا رجیم چینج سازش جس کو عمران خان کہتے ہیں، یعنی اپریل 2022 کے بعد باجوہ اور عمران خان ملے ہوئے تھے یا نہیں ملے ہوئے تھے؟ یہ سوال ہے۔ میں آپ کو پروف کرتا ہوں ابھی کہ باجوہ اور عمران خان ملے ہوئے تھے، آخر تک ڈبل گیم کر رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب عمران خان کو بچانا باجوہ کے بس میں نہیں تھا۔ 2021 اور اس سے بھی پہلے فوج کے اندر ایک ریزنٹمنٹ آ گئی کہ کیا نمونہ لے کر آ گئے ہو، اس کے حصے کی گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ بھائی سے پیچھے ہٹ جاؤ، سیاست سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ظاہر ہے یہ بات سیاستدانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد 2019 سے پیپلز پارٹی لے کے پھر رہی تھی، تو تحریک عدم اعتماد کا جو پیپلز پارٹی کا آئیڈیا تھا وہ 2022 میں مٹیریلائز ہو گیا۔ پی ٹی آئی عمران خان سے جان چھڑوا لی گئی، لیکن جان چھڑوانے کے بعد بھی جو آخری ملاقات تحریک عدم اعتماد سے پہلے عمران خان کو بچانے کے لیے باجوہ صاحب نے کی تھی سیاستدانوں کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور دیگر قائدین جو تھے، غفور حیدری صاحب، سارے، اس میں وہ باجوہ صاحب نے دھمکی دی تھی کہ تحریک عدم اعتماد واپس لیں ورنہ مارشل لا لگانے میں تو 5 منٹ لگتے ہیں۔ تو بلاول نے کہا تھا لگائے مارشل لا۔ یہ بات تصدیق شدہ، باجوہ صاحب اس کو شاہد میتلا کے ساتھ گفتگو میں اون کر چکے ہیں کہ ہاں یہ ہوا تھا۔ دوسری چیز، عمران خان نے ستمبر 2022 میں وہ جو پی ٹی آئی کے جو استعفے تھے قومی اسمبلی سے، ان میں سے کچھ سیٹیں ڈی سی اپنا استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کروائے تھے، جس میں عمران خان صاحب نے ایک ہی وقت میں 7-8 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا۔ فیصل آباد کا تھا، یہ تھا، ننکانہ صاحب کا تھا، اسی طرح کافی سارے حلقے تھے۔ کراچی والا حلقہ وہ ہار گئے تھے، ملیر والا۔ تو اس الیکشن کیمپین کے دوران عمران خان نے، وہ الیکشن کیمپین بنیادی طور پر الیکشن کیمپین نہیں تھی، خان صاحب نے فیصل آباد سے آغاز کیا تھا۔ فیصل آباد کے جلسے میں کہا تھا، ستمبر کی بات ہے، ستمبر کے اوائل کی، اور نومبر میں آرمی چیف کا تقرر ہونا تھا۔ باجوہ صاحب ایکسٹینشن ختم، چھٹی پر جانے والے تھے، تو خان صاحب نے کہا کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف جس کو آرمی چیف لگائیں گے وہ ان کی چوریوں کا تحفظ کرے گا، اس کا دفاع کرے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تگڑا آرمی چیف لگے، ایک محب وطن آرمی چیف آئے۔ تو جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے، یعنی جب تک میں وزیر اعظم نہیں بن جاتا، تب تک آرمی چیف نہ لگایا جائے۔ اس پر پھر کامران خان نے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا مطلب آپ ادروائز تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ایکسٹینشن ہے تو ایکسٹینشن ہی صحیح، میں یہ چاہتا ہوں کہ جی آرمی چیف یہ نہ لگائے، باجوہ صاحب تب تک کنٹینیو کرے جب تک انتخابات نہیں ہوتے۔ یعنی وہ یہ بات میں کر رہا ہوں 2022 کی، انتخابات ہوئے جا کے فروری 2024 میں، وہ اگلے 2 سال مزید باجوہ صاحب کو دینا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب، تو ملے ہوئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں لوگوں کو،
اب کہتے ہیں کہ جی وہ فیض حمید سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، فیض حمید جانے اس کا کام جانے۔ اب فوج کے اندر سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں بہت بڑے پیمانے پہ۔ فیض حمید نیٹ ورک کی کوئی 2 بریگیڈیئر گرفتار ہوئے، جس میں عمران شفقت صاحب کے بقول ان کی خبر ہے کہ ایک حاضر سروس ہیں، ایک کرنل لیاقت گرفتار ہوئے۔ اب کرنل لیاقت تو المشہور کرنل لیاقت وہ پارلیمنٹ والے کہ جو پارلیمنٹ چلایا کرتے تھے اور جو عمران خان صاحب کو اپنا بندے پورے کر کے دیا کرتے تھے، یہ وہ والے کرنل لیاقت۔ تو عمران خان صاحب، فیض حمید اور باجوہ یہ آخر وقت تک کھیل کھیل رہے تھے۔ ایک اور میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس کا کہ جب آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ تھا، عمران خان صاحب کو خوف تھا، ڈر تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ آرمی چیف تو آ رہے ہیں عاصم منیر۔ عاصم منیر کون؟ جنہوں نے بشرا بی بی کے وارداتیں پکڑی، جنہوں نے جا کر عمران خان کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی پیش کی کہ سرکار منجی تھلے ڈانگ پھیرو، اے ہو رہا ہے تاڑے کار، کرپشن، ہیروں کے ہار، انگوٹھیاں، پلاٹیں، زمینیں، ملک ریاض سے سارا کچھ لیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے غصے میں آ کر باجوہ کو کہہ کر ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹوا دیا عاصم منیر کو، اور فیض حمید کو لگا دیا۔ تو یہ پتہ فیض حمید کو بھی تھا، یہ پتہ عمران خان کو بھی تھا، یہ پتہ باجوہ صاحب کو بھی تھا۔ تو جب ان کو پتہ چل گیا کہ یار نواز شریف اور آصف زرداری تو اس کو لگانے لگے ہیں، عاصم منیر کو، تو پھر فیض حمید جو ہیں بطور آرمی چیف عاصم منیر کا نام بھیجنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے رہے، ترلے کرتے رہے کہ فیض حمید کو لگائیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، فیض حمید کو نہیں لگاتے۔ تو انہوں نے کہا چلیں پھر عاصم منیر کو نہ لگائیں، کوئی اور جنرل ایک اور نام دے دیا، وہی جو قالین بیچنے والے بیوپاری نہیں کرتے کہ نہ تمہاری نہ ہماری، درمیان کا ریٹ لگا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی اور جنرل کا نام لے لیا۔ کیا ثابت ہوا کہ عمران خان کو بچانے کے لیے باجوہ صاحب آخری وقت تک موجودہ آرمی چیف کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جس کی آخری ایفرٹ عمران خان صاحب نے نومبر میں کی تھی، 26 نومبر کو لانگ مارچ لے کر اسلام آباد راولپنڈی آ کر بیٹھ گئے تھے۔ لوگ نہیں نکلے، واپس آ گئے اپنا سا منہ لے کر، جس طرح رات کا انقلاب ان کا ناکام ہو گیا۔ بے شک پولیس نے روکا لوگوں کو، لیکن انقلاب پولیس سے نہیں روکے جاتے بھائی۔ تو باجوہ صاحب ملے ہوئے تھے۔ تو اب یہ ساری باتیں کہ اگر فیض حمید گرفتار ہو گیا، اس کے اوپر کورٹ مارشل چل رہا ہے، شروع ہو گیا ہوا ہے، تو باجوہ صاحب کیسے بچ سکتے ہیں؟ باجوہ صاحب بھی تو عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا۔ جب فوج نے کہا جاتا ہے کہ فوج نے جب پالیسی تبدیل کر لی کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں دینا یا ہم غیر سیاسی ہو گئے، تو اس کے باوجود فیض حمید بہت کچھ کر رہے تھے، تو باجوہ صاحب بھی تو وہی کر رہے تھے۔ پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے باوجود وہ عمران خان کو بچانے کے لیے عاصم منیر کا راستہ روک رہے تھے۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی مجبور ضرور تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سیاست میں گوڈے ملوث تھے۔ تو جب وہ ملوث تھے تو پھر اسی وجہ سے باتیں چل رہی ہیں کہ اگر فیض حمید گرفتار ہو گیا ہے تو باجوہ صاحب کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو باجوہ صاحب کے فرار ہونے کی خبریں آئیں، تو اس لیے جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کچھ دنوں میں آؤں گا۔ وہ تب آئیں گے جب ان کو ایک گارنٹی دی جائے گی کہ تمہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، ورنہ پرویز مشرف کی طرح وہ دبئی میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ مطلب ایک جو حالات پیدا ہو رہے ہیں نا، ان حالات میں باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہونا یا ان کا گرفتار ہونا یا ان کے خلاف بڑا ایکشن ہونا، یہ کوئی خارج از امکان نہیں ہے، اس کا امکان موجود ہے اور بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ ایک تو یہ کہانی تھی۔ دوسری، تھائی لینڈ کی عدالت نے جناب، وہاں کے ایک وزیر اعظم تھے، ریئل اسٹیٹ ٹائکون تھے، کیا پتہ ملک ریاض یہاں وزیر اعظم بن جائیں، تو سریتھا تھاویسین، پتہ نہیں جو بھی نام ہے ان کا، ان کو اپنا 16 برسوں کے دوران وہ چوتھے تھائی وزیر اعظم تھے، اور ان کو اس بنیاد پر وہاں کی عدالت کی 9 رکنی بینچ میں سے 5 ججوں نے برطرف کرنے کا حکم جاری کیا کہ ایک وزیر، ایک وکیل تھے، وہ کوئی کسی کرپشن کے الزام میں جیل میں رہ کر آئے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے بنا دیا تھا وزیر۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی ایک بد اخلاق آدمی، اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں، 62-63 پہ پورا نہیں اترتا، صادق اور امین نہیں ہے، اس کو تم نے وزیر بنا دیا، برطرف، گھر جاؤ۔ لیکن یہاں تک بات نہیں رکی، پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھی جانے والی موو فارورڈ پارٹی کو بھی عدالت نے تحلیل کر دیا، یعنی کالعدم قرار دے دیا۔ تو میں جب خبر پڑھ رہا تھا میں نے سوچا کہ جی پی ٹی آئی والے بنگلہ دیشی انقلاب کی طرز پر یہاں پر چاہیں گے کہ جی یہ ہماری عدالت بھی بھیج دے حکومت کو گھر، لیکن جب خبر کا دوسرا حصہ میں نے پڑھا تو میں نے کہا کہ نہیں، اگر اس بات کو انہوں نے اٹھایا
اور وہ عدالت میں گئے کہ دیکھیں جی تھائی لینڈ کی عدالت اگر اپنے وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ یا منصور علی شاہ صاحب کیوں نہیں بھیج سکتے؟ تو پھر سوال ہوگا کہ اگر تھائی لینڈ کی عدالت اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھی جانے والی اس وہاں کی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگا سکتی ہے تو یہاں پر تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو انتشاری ٹولہ، فتنہ فساد پھیلانے والی پارٹی اور مافیا قرار دیا ہوا ہے، تو پھر ان پر پابندی کیوں نہیں لگے گی؟ لہذا پی ٹی آئی یہ والا کارڈ کھیلنے سے تو رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔